نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین سامعات، دنیا میں جہاں بھی جائیں بالعموم اور وطن عزیز میں بالخصوص ہر بندے کے زبان کے اوپر ایک ہی سوال ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود عزت کیوں نہیں ہے، احترام کیوں نہیں ہے، ویلیو کیوں نہیں ہے؟ مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، زمین بھی ہے، دھرتی بھی ہے، وطن بھی ہے، فضا بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، مال قوت بھی ہے، سپاہ بھی ہے، فوج بھی ہے، جب میں غفیر بھی ہے، ایک نفری ہے، قوم بھی ہے لیکن پریشان کیوں ہے، عزت اور احترام کیوں چھن گیا ہے، وہ آبرو کیوں نہیں کہ جو ماضی میں ایک مسلمان کی ہوتی ہے؟ حضرات کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، ہر شعبہ پریشان ہے کہ رسوا ہو کے رہ گئے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے ایک دوسرے کی انسلٹ ہو رہی ہے، شرم و حیا نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. تو جواب سنیے اور آج کی یہ ملاقات عزت دو اور عزت لو ان لوگوں کے لیے جو عزت کے تلاشی ہیں اور عزت کی تلاش ہیں. سب سے پہلے دنیا کی سوچ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتاب اللہ میں رکھتا ہوں. کل بھی اور آج بھی دنیا کی سوچ یہ تھی کہ عزت سرمایہ میں ہے، پیسے میں ہے، مال دولت میں ہے، لوگوں کی نفری میں ہے. اور یہ رائے اور یہ قول آج جس کو بھی دیکھتے تین چیزوں کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے کہ سائنس عزت دلوا دے گی، ٹیکنالوجی سے عزت مل جائے گی، سیاست کی عادت، مال دولت، پیسہ عزت دیتا ہے. بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی اس رائے پہ آپ پریشان ہوں. تفصیل ابھی انشاءاللہ بعد میں لے کے آتے ہیں، لیکن لوگوں کی سوچ کو مد نظر رکھیے. اللہ تعالیٰ نے عزت کا معیار کیا قرار دیا ہے، عزت ہے کن لوگوں کی اور ملے گی کن لوگوں کی، کب ملے گی؟ ان سوالوں کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ آج کی ہماری ملاقات رہے گی. سب سے پہلے عزت رب سے پوچھ لیں گے کس چیز میں؟
کسی بھی چیز کی عزت اور آبرو اسی میں ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا. حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے بنایا. اتنی جان فی الحال میں خلیفہ اگر بندہ خلافت کا حق ادا کر رہا ہے تو معذر ہے. اور دنیا میں اللہ انسان سے خلافت کا کام لینا چاہتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں، محلے میں، گلی میں، سوسائٹی میں، لوگوں میں اور قوم میں ایک برادری کا اجتماعی طور پہ خلافت کی عزت ہے، آپ کی بھی عزت ہے، نہیں تو پھر عزت نہیں. یاد ہونا چاہیے جس نے بھی خلافت کو انگلی اٹھائی وہ بھلے اپنے دور کے فرشتے کیوں نہیں تھے. جب رب نے کہا کہ میں انسان کو زمین میں خلافت دینے لگا، فرشتے بول پڑے. خلافت ایسی چیز ہے، عزت اور پروٹوکول، مقام اور مرتبے کا وہ بلند ترین رفت والی جگہ ہے کہ جس پہ فرشتے بھی بول اٹھے اور اعتراض کیا گیا تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. خلافت اسے دینے لگے ہو کہ جو فسادی ہے فساد وبا کرے گا، جو لڑے گا اور اپنوں کا خون بہائے گا. اللہ کو یہ اعتراض پسند نہیں آیا، فرشتوں کا اعتراض پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے مد مقابل انسان کو علم، معلومات، معرفت، پہچان وہ کروایا. اور جو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں نا، ہم ہیں، اللہ نے انہیں جواب دیا کہ ہر کام آپ نہیں کر سکتے اور ہر چیز کو ہر کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہر مخلوق کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. انسان کو خلافت کے لیے بنایا. خلافت کیسے ہوگی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ تبھی ممکن ہے جب یہ بندے بنے. اس کی طرف آتے ہیں، پہلے آ جائیں. فرشتوں نے یہ بولا اور جب رب کا جواب سنا رجوع کر لیا. غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، لیکن عزت اس میں ہے کہ بندہ اپنی غلطی کا اقرار کر لے. کیا کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے فیصلے پاکیزہ ہے اور تو قوت والا ہے، غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تیرا علم اور تیری دانائی عزیز اور حکیم ہے. عظیم ہی نہیں عزت. فرشتوں کو اللہ نے عزت دوبارہ اسی طرح بحال کر دی. ان کے پاس عزت ہے. انسان کو عزت کس ملتی ہے؟ خلافت. یہ سامنے اکڑا اور کہنے لگا کہ رب نے فرشتوں کی عزت رکھی تھی سجدے میں، ماننے اور جنات کی بھی عزت رکھی تھی ماننے میں. ایک اکڑا اور کہنے لگا کہ میں سینئر ہوں، مجھے جونیئر ہے. یہاں نقطہ یاد رکھیے گا، عمر میں بڑا ہونا، علم میں سینئر ہونا، تربیت میں ماہر ترین ہونا یہ کمال نہیں. جہاں رب کہے کہ چھوٹے کو مان لو تو بڑے کی پڑھائی اس میں ہے کہ وہ چھوٹے کو اور جونیئر کو عزت بھی دے دے، احترام بھی دے دے. یہی تو اس کا بتا. جنہوں نے مان لیا فرشتے اللہ کہتے ہیں کہ بات یہ میرے بندے ہیں، ماننے والے ہیں، عزت کرتے ہیں، عزت ملتی ہے. انہوں نے انسان کو عزت دی، رحمان نے فرشتوں کو عزت دے دی. مگر انسان کو جب شیطان نے عزت نہیں دی، آنا میں ان سے سینئر بھی ہوں، میں اچھا بھی ہوں، میرے سر بھلائی زیادہ، عبادت زیادہ، ریاضت زیادہ، علم زیادہ، معرفت زیادہ، میری جو ہے وہ نیچر اچھی، میرا وجود اچھا.
اللہ نے لکیر بھی بنایا، چھٹکارا بھی، چھٹکارا بھی، اور کہا کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو کسی بھی آیت سے شروع کرو تو پہلے کہہ دیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں چھٹکارے ہوئے نامہ درگاہ لعین کو، ابلیس کو، شیطان کو اللہ قریب نہیں کرنا چاہتا، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عزت دی تو عزت مل گئی، شیطان عزت دے نہ سکا تو عزت ملے گی، لہذا اصول یاد کر لو، عزت دیجیے عزت لیجیے، عزت کیجیے عزت ملے گی، احترام کی نظر سے دیکھو احترام ملے گا، کسی کا مقام اچھی نوکری میں تمہارا مقام ملا رہے گا۔ پریشانی کبھی آتی ہے جب عطا رب کرتا ہے، جیسا مالک ہے، طاقت اس کی ہے، قوت اس کی ہے، دانائی اس کی ہے، علم اس کا ہے، مگر ہم کسی مقام والے کے مقام سے جیلس ہو کے جب اس کو ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو رب اپنے بھی مقام سے گرا دیتا ہے۔ مجھے امید ہے میں اشاروں سے سمجھانا چاہ رہا ہوں اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی سے جیلس ہے، اپنے شعبے میں بالکل، اور نیشنل جو کلیش ہے، جو جیلس پر ہے، جس میں اپوزیشن کا کردار ہمارے یہاں ہے، اللہ کے ہاں آرڈر ہے، لا اینڈ آرڈر انہیں کیا جائے، مخالفت نہیں، ضد نہیں، حد دھرمی نہیں، اور مخالفتی کا نام تو اپوزیشن ہے، اپوزٹ آ رہے ہیں، مخالف آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، رونگ آ رہے ہیں، نہیں چلے گا۔ دوسری مثال لیجیے، اللہ تعالیٰ کا غلطی جناب آدم سے بھی ہوئی، کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مالک غلطی ہو گئی ہے، ظلم کر رہے تھے، تم نے خلافت کے لیے چنا تھا اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جنت میں دیا تھا، اللہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی کے اوپر اصرار بھی نہیں، غلطی کے اوپر مصر بھی نہیں، ضد بھی نہیں، اللہ کوئی بہانہ نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی عذر نہیں، غلطی ہوئی ہے، غلطی ہماری رحمت دے دی ہے، اگر تیری رحمت ہے، تیرا کرم نہ ہوا تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس تسلیم کرنے میں عزت پھر دے دی اور زمین کی خلافت دے دی، عزت بھی لوٹا دی، خلافت بھی لوٹا دی، چھینی ہوئی جنت دینے کا بھی وعدہ کر دیا۔ آئیے جہاں ہم غلط ہیں، من حیث القول غلطی کو غلطی مانے، جہاں ہمارا جرم ہے جرم کو جرم تسلیم کریں، مصر نہیں ہو، اقرار کریں، اللہ ماننے والوں کو اور چھوٹی ہوئی شام کو پر لگا دیتا ہے۔ دوسری مثال ہے تاریخی دور ہے، نوح علیہ السلام ہے، آپ دیکھیے پیغمبر کا بستر کسی عورت کو مل جائے اس سے بڑی عزت کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر کا بستر، نبوت کا بستر، اور عرب پوری کائنات میں اللہ کو اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والا دنیا میں ہوتا ہے تو فقط کا نبی پیغمبر اور رسول ہوتا ہے، اس کی بھی۔ اب ہوا کیا ہے؟ وہ اللہ کی خلافت اور نبوت کا حق ادا کر رہے ہیں، رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور سبھی بیوی گھر سے کرتی ہے نہیں، سبھی بیوی، نتیجہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے جو دیے تھے ان میں سے 3 باپ کی طرف چلے گئے، مانگ لیا، ایک ماں کے کہنے اور تربیت میں چلا گیا، باقی آ گیا۔ ماں کی ممتا بڑی اچھی ہے، لیکن اگر حق کے خلاف، اصولوں کے خلاف، قواعد کے خلاف، عزت کے خلاف، احترام کے خلاف، پروٹوکول کے خلاف چلی جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کو رب نے حکم دیا فَأَسْرِعْ بِالْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا، اے پیغمبر ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہوں اور نظروں کے سامنے ہماری نگرانی میں کشتی میں تیار کرو، 150 سال دن اور رات بات کر کے بھی اگر تیری قوم تجھے عزت نہیں دے رہی تو مجھے بھی اس کو پھر عزت نہیں دے دی۔ جب میں نے پکڑا تو پھر کوئی ایمبولینس کام نہیں آئے گی، کوئی بن نہیں آئے گی، کوئی ایمرجنسی وہاں پہ کوئی میڈیکل لے کے ڈاکٹر نہیں کھڑا ہوگا، مگر
مگر میری ہے، بنائیے، تیار کیجیے۔ بنانا شروع کیا۔ نوح علیہ السلام سے لوگ پوچھتے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو 950 سال تم نے میری بات نہیں نہ مانی، اب سیلاب آنا ہے، بچے کا پورا اس کشتی میں سوار ہوگا، آج تک تو نہیں مانی، اور کے ڈر سے جاؤ۔ سچی بیگم گھر کی کہتی تھی، بیوی کہتی تھی، پتر آج دن کے ہونا کر رہے ہیں میری گھر سے، تو میرا لاڈلا چلتا ہے۔ آپ کے بابا کون سے کوئی خاندانی لوہار اور فرمان ہے، پھٹیاں کو کھڑے پتہ نہیں دو چپیڑے لگیں گے، یہ دریا سمندر جو بننی ہے زمین میں، جو پانی سیلاب آئیں گے، یہ آج کرنے والے نہیں بچے گے، مجھے نہیں لگتا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں باہر سے کر جانا، اور یہ طرح سیاست اور دماغ پرانے مزید کا جہاں جہاں کے بھاگے آیا ہے، کامیابی کی تلاش، عزت کی تلاش، نجات کی تلاش، لیکن بیوی ہو کے شوہر کو، امتی ہو کے نبی کو عزت نہیں دے رہی، بیٹا باپ کو عزت نہیں دے رہا۔ اتنی بلندی پہ چلا تھا، پہاڑ پہ چلا تھا، اور رب نے پیغمبر کے سامنے آنکھوں پہ ڈر گیا۔ نبی کی عزت بیٹے نے نہیں کی، رب نے سیدھا سیدھا کہہ کے اس کی سفارش نہ کرنا، یہ تیرے اہل ہی نہیں، یہ تیرے خاندان کا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے مد مقابل بیٹا کھڑا ہو جائے تو رب پکار دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کھڑا ہو جائے تو رب سائڈ میں کر دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بن کے بھی آ جائے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، معلوم جس نے تجھے عزت دی بھلے تیرا خونی رشتے دار کیوں نہیں نہ رب اس کو عزت نہیں دینا۔ قیامت تک کاری نہیں بنے گا جب تک اس پہ پھٹکار نہیں بھیجے گا، اسے جہنمی نہیں بنے گا، حافظ نہیں بنے گا، مسلح مکمل نہیں ہوگا، تراویح مکمل نہیں کرنے دوں گا، اور قرآن مجید کی تدبیر نہیں ہوگی جب تک تیرے مخالف اور تیری عزت میں پڑے چلانے والوں کو رسوا کن جو ہے وہ یاد اور تاریخی جو ہے وہ جملے نہیں لگے گی۔ آگے چل کے لوط علیہ السلام کی اللہ نے پوری مثال دی، لیکن جس نے عزت کر لی وہ فرعون کے محلوں میں بھی تھی تو اللہ نے اس کی عمدہ مثال دی۔ مومنوں کے لیے مثال تھا نوح علیہ السلام کی بیوی، بھولوں کے لیے مثال لوط علیہ السلام کی بیوی، بھولوں کے لیے مثال، اور اچھی مثال فرعون کے گھر میں بھی رہ کے اگر وقت کے نبی اور خلافت کے علمبردار جناب موسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنے والی پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھے تذکرے فرمائے۔ اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ میں رب کی خلافت کے خلاف جاؤں اور میں خلافت کا نقصان کر رہا ہوں یا میں خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیجیے، نمرود سے بڑھ کے باور تو ہوئے گی، کیوں اللہ نے یہ واقعہ بار بار ریپیٹ کرا، کیوں اللہ نے سورۃ الانبیاء اتاری، کیوں سورۃ الشعراء اس کو ذکر کرا، کیوں اللہ نے بڑے بڑے سرداروں کے تذکرے چھڑے، کیوں بھائی نیم اللہ نے انبیاء کے ناموں پہ صورتیں اتاری، سمجھانے کے لیے عزت و عزت ہو۔ کوئی غریب جرواہ بھی نبی کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے تو اللہ اسے ابن مسعود کا درجہ دیتا ہے، اور اگر وقت کے نبی کے ساتھ پورا خاندان سارا ٹبر ددیال اور ننیال تھا، جتنی مرضی چیزیں تھی، 20 سے زیادہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی، کسی نے بھی عزت نہیں دی، نمرود کی طاقت تھوڑی تھی، یہ عراق پڑا، یہی نہیں، یہی بابل تھا، یہی سرزمین تھی، جب ان پیغمبر کو عزت نہیں ملی، کتنے سفر کر رہے ہیں، بابل کو چھوڑا، باپ نے کہا تھا نکال دیں گے، گھر سے نکال جاؤ، میں رجب کروا دوں گا، میں پتھر اور گھوڑے لگا دوں گا، تم میرا نہیں ہے، کاروبار کی قربانی، باپ کی قربانی، پیشے کی قربانی، دیہاڑی کی قربانی، دولت کی قربانی، ددیال کی قربانی، ننیال کی قربانی، سسرال کی قربانی، اپنے یار دوستوں کی قربانی، قومی شعار کی قربانی، اور اپنے معبودوں کی قربانی، پھر اسی طرح چاند سورج اور ستاروں کی قربانی، پھر مدد کی حکومت اور جو ہے وزیر منفی امور، کیونکہ باپ جو ہے گاڈ میکر تھا، ایجولیٹر نہیں، گاڈ میکر قوم کے علاوہ
اس طرح کے پیر ہوں ان کے بیٹے وزیر کو بدن کرتے ہیں ملتان کے وزیر مذہبی امور یاد نہیں ایک بابا جی کے بیٹے اگر آپ بھولیں لیکن سارے پروٹوکول اللہ کی توحید پہ رب کی خلافت پہ اللہ کے نظام پہ مالک کی تحید ہے قربان کر کے رکھے ٹکرا گئے آج کٹ جلائی کہ اس کا ڈی این اے ختم کر دے نہ ابراہیم کا ڈی این اے ہوگا نہ لوگوں کو ایسا پیدا ہوگا وجود ختم کر آگ لگا جب پیغمبر کو ابراہیم کو عزت نہیں ملی سارا اس کا جتنا بھی اوپر کا دھمکتا تھا جب میں وزیر تھا میرے رب نے ان کو امت نہیں گنا اکیلے ابراہیم کو امت ہونا جو حق میں ہے جو خلافت کے ساتھ ہے وہ اکیلا بھی رہ جائے تو وہ حق ہے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو رب کے نزدیک فصل خاشاک ہے رب نے مچھر مغز میں ڈال کے دماغ میں ڈال کے بھیجے کو پڑھائی کروا کے جوتوں کے ساتھ تلوائی کروا کے اور اچھی طرح لڑائی کروا کے منجائی کروا کے پھر اس دنیا سے اٹھایا بتایا کہ جس نے میرے نظام اور سسٹم کو عزت نہیں دی ساری دنیا بھی اس کی ہو جائے وہ پھر عزت کے لائق نہیں پیسے کو عزت کے کاموں میں کرتا وزیر خزانہ ہے اگر آپ پتا کریں اور اتنی دولت پتہ نہیں کتنا نہیں ہوگی لمبے لشکر میں خچر اور ان کتاب میں ان پہ صرف چابیاں لگی ہوئی ہیں جتنا کرانا تھا مگر خلافت کے خلاف آ گیا حکومت کے خلاف آ گیا رب کے نظام تھا جس کی دھرتی ہے جس کا یہ سارا جس کا سیٹ اپ ہے اس کے خلاف کیا رب نے زندہ زمین میں گاڑا اگر تو میروں کی عزت نہیں کر پائے گا میرے نظام کی قدر نہیں کرے گا تو پھر تیری عزت کیسے یہ لے اپنا سنبھال میں ہمارا پیسہ ہمارے کام نہیں آتا میں نے بڑے بڑے پیسے والے دیکھے آج ان کے مکان ویران ہیں غلامی موجود ہے لیکن اس کے باوجود عزت نہیں حضرات کیا کچھ نہیں مصر میں دیکھ رہے ہو آج بھی لوگ کے گھر دیکھتے ہو ان کی طاقت وجاہت شان و شوکت عزت اور آبرو مقام اور مرتبہ مگر وقت کے پیغمبر جو زمین پہ خلافت رب کی نیابت اللہ کا حکم لا حاجر تورات کو لے کر کے آئے مگر قوم نے جو حالت کی پینسرے بات یہ چٹنی نہیں رہا ہمارے اندر نہیں ہم بڑا سوچے کہ تبدیلی کوئی خیر خواہ مل جائے دیر بات مل جائے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دے دیا جب انہوں نے کہا کہ چلو بڑے خوش ہوئے جب آگے نیل آیا سمندر آیا پیچھے فراؤن کی موجیں آئی آگے موجیں آئی اور ہی کہنے لگے بدل گیا موسیٰ سے وسیع ہم پڑھ تو تو بڑے لکھے سمجھدار تھا پہلے تو ہم صبح بیٹھے تھے اب تو اعلانیہ مخالفت ہوگی ان کو پتہ لگ گیا تھی تیرے نام اپنی بہن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کرا اللہ تعالیٰ نے آگے پل بنا دیا کلیپنگ کرنے لگے بڑے خوش ہوئے مسکرائے واہ تیرے رب سے بڑے تعلق ہے تیرا رب بڑا کمال ہے تو نے عصا مارا ہے پل بن گئے آدھا پانی ادھر رکی آدھا ادھر رکی ہے کیا بات ہے یہ کراس کر ہے پیچھے دیکھا فرعون کی فوجیں اسی پل پہ چڑھی تو پھر کہنے لگ گیا چہرے بدل گئے رخ بدل گیا انداز بدل گیا ہماری قوم کے اندر یہ بڑی ساری خوبیاں ہیں اس طرح کی بنی اسرائیل تھوڑی اعتراض تھا موسیٰ کام سے کر لینا ہے پر سوچیں بغیر کر اب یہ جو پل بنوا دیا چلو ادھر رہیں گے تو پھر بھی ہوں تو دوسرے پاس آ کے ہے وہ بھی پیچھے آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صبر بھی چیز ہوتی ہے حوصلہ کرے اللہ تعالیٰ نے ساری فوج چڑھا کے فرعون سمیت جب پانی بہایا اور پل بہا اور روزے کھانے لگے پھر بڑے تیری رفتار میں سے پہنچے گی رفتار اتر ٹھیک ہے آگے اب اوپر آپ کر کے گئے آمن کو دل پہ سب ہارون ہوں من گیا تھی باقی کچھ ہے تھوڑی طاقت نہ تھوڑے رب سے باقی اللہ نے کہا لیٹ ہو گئے عزت کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے اللہ سے دعا کریں پاکستانیوں کے اللہ ہمیں لیٹ نہ کرے
ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہم آخری کناروں پر آخری موضوع پر اس وقت مدد نظر جو قوم کے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جھگڑا پھرنے سے پہلے بولے قوم یونس کی طرح توبہ کر کے اللہ کو پیغمبر کو قرآن کو نہیں کو عزت عزت کو اللہ عزت لوٹا دے گا، مگر آسان نہیں آتا۔ میں نے ایسا قوم ہم نے وہی دیا ہے دوستوں۔ خیر آگے چلے گئے، شریعت کے ساتھ مذاق دیکھا ہو تو قرآن نے جگہ جگہ بالکل اس پہلے بارے میں اور اتحاد کر دیا جس کا وغیرہ کہنے لگے پیچھے سے چھاڑا ہے پول بھی اڑ گئے دشمن سے مار گئے کئی کیوں ہوتا ہے کہ ڈٹے تھے کریے کریے قرآن کہتا ہے ہم نے نام بڑھ صاحبان زمان بادلوں کے کئی نام قرآن میں ذکر ہے۔ یہاں بہت وہ بکریاں لے کے آئے جن کے اندر سے سورج کی دھوپ تراش نہیں کر سکتی تھی، اللہ نے تمبو کام دیے، صاحبان بنا دیے۔ بلے 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 بڑی چیز ہے کہ تیرے پاس کمال چوڑے ہو کے رہ گئے جنہیں ابا میں نہیں جا تھوڑی سی روٹی لیٹ دی ہوئی پریشانی پر آپ لے اب کہنے لگے اس سے رہ کے کریے بھوک لگی ہے، چولہے بھی پیچھے کافی پیچھے سارے تندور بھی نہ روٹی کباب فرات نہیں کریے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے متوں سلوا اتارا، روز کے میٹھی اتحاد پیچھے دسترخوان میں سلی ہوئی پر ہٹا کے لگا دی، نالے کھان سے نالے کہنے سکا لانے لگی دھمکیاں ماری۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بندے تیرے نال جڑے نے چلو یہ اصحاب آ رہے ہیں، اللہ نے چشمے 12 بنا دیے، 12 قبیلے سے 12 اپنا پیو دکھاؤ۔ کچھ دن کھایا تو کہنے لگے ریڈی میڈ کھا کھا کے نہ ٹیٹا پڑ گیا۔ شریعت سے بتا عزت نہیں دے رہے، پیغمبر ساتھ ساتھ ہے، موت سے دیکھتے جا رہے ہیں، مگر مذاق کی انتہا مرضیاں اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے۔ موسیٰ اپنے رب کو گئے، وہ سال کو اٹھنا بڑا یاد آتا ہے، وہ دال، وہ تڑکا، وہ پتلی، وہ سنگنی، وہ فلاں، وہ کھیرے، وہ چپڑ، وہ ساگ پاک، وہ گندم دیا روٹیاں، تندوروں سے لگیاں۔ یہاں اللہ نے کہا تھا الذی هو ادنی بالذی هو خیر، رب نے تمہاری عزت کی ہے، تمہیں عزت راس نہیں آئی، رب نے تمہیں رتبے دیے، تمہیں راس نہیں آیا، رب نے تمہیں صاحبان دیے، تمہیں راس نہیں آئے، رب نے دسترخوان اتارے، تمہیں پھر بھی راس نہیں آئے، تم اس لائق ہو ہی نہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ ذلیل ہو، حل چلاؤ اور اسی میدان کے اندر کے اندر اور بھلو اپنا عزت کہ تمہیں وہی کرنا ہے۔ اللہ کے دیے میں تو ہم راضی نہیں، خلافت میں اللہ نے بہت اچھا کہا، اگر وہ راضی مڑ کے پھر تک نہیں کرتے کرنا جو پھر ان کے ساتھ ہوا وہ قرآن نے ذکر کیا اور اتحاد کرا۔ پھر اللہ نے چھٹ کے لیے ایک عذاب، دوسرا عذاب، تیسرا عذاب، چون کا عذاب، خون کا عذاب، مکڑی کا عذاب، قانون نے رب نے کتنے کتنے جھٹکے دیے، پھر بھی تو تعلیم نہیں کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتا دیکھ کہ کوئی نام بتایا آ کرنا کہ کیا کرتا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 40 دن کے لیے، ماشاء اللہ توحید سکھائی تھی، فرعون کی فرعونیت کے خلاف لڑنا سکھایا، عزت اور آبرو اور ترقی اور آزادی سکھائی تھی، مگر پھر غلام جانوروں کے بن کے آئے، بچڑے کو بنایا، ہندوؤں نے گائے کو پوجا، یہود نے بچڑے کو پوجا، امت مسلمان نے شریعت میں رحمان کو چھوڑ کے گھوڑے کو پوجا۔ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ایک رنگ کو چھوڑ کے کمزور لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جانوروں کے پیچھے جو تمہارے لیے رب نے بنائے تھے تم مخدوم ہو، یہ ظالم ہے، انہیں کو پوچھنے لگے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام لوٹے واقعہ آپ نے بھائی کی داڑھی یہاں آپ کو پتہ ہے ہارون علیہ السلام بڑے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے، داڑھی پکڑی، یہ کیا کہنے لگا بھائی یہ قوم ہی ایسی ہے، آؤ تھوڑا سا شادی کے بعد 6 مہینے بچہ لے کر جائے، قرآن بھی دیا، جمعے بھی گئے، خطبے بھی گئے، بارے بھی گئے، آیات بھی گئی، روایات بھی گئی، سیرت طیبہ بھی گئی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ بھی کیا، بھاگے گا ایک نے
گئی تھی آپ پاپا منڈا بڑا سامان دیتے اور نہیں تو چلو پھر کیوں منت پوری نہیں ہوئی گجرات دولت شادہ چھوڑی ہے. یہ آواز کس نے کی؟ اللہ کے بدل میں. جب تم نے رب کی عزت نہیں کری، شریعت کی عزت نہیں کری، کیا اثر ہوا؟ پھر کہنے لگے ہم جائیں گے تو لے کے گئے لڑنے کے لیے سو بڑے نا قاتل ہوتے تھے یہاں کے سامنے پڑھ پڑھ کے کون ہے یہ رب کا قاتلہ اتنا قائد لڑنا میرے رب نے ابھی بیٹھے ہیں تھی لڑ گیا نا پھر دیکھو قبضہ کتنا کرنا. یہی ہماری سوچ ہے، ریڈی میڈ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، جو رب دیتا ہے اس پہ راضی نہیں، دوسروں کے اوپر اپنی شریعت سے راضی نہیں، اور دائر کے اندر جا کے عزت ڈھونڈ رہے ہیں. یہاں محنت کرنا تکلیف دیتا ہے، بیرون ملک جا کر کے جو یہاں پہ عزت سے بات کا پیشہ نہیں سنبھال سکتا، بیرون ملک جا کے جھاڑو دے سکتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی شریعت کو شریعت ماننا ہی نہیں، اس لیے رب نے عزت دی. آئیے میں اس وقت اللہ کے قرآن میں عزت کے اصول اور قاعدے اور ضابطے اب آپ کی نظر میں اور اختصار کے ساتھ اسے دیکھتے چلے جائیے. دنیا کے پراپو گڈے کو بھول جائیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا یحزنک قولهم ان العزة للہ جميعا. اگر دنیا کہہ رہی ہے یورپ کے پاس، کافر کے پاس، شیطان کے پاس، ٹیکنالوجی کے پاس اگر عزت ہے، یہ دنیا کا ظاہری رکھ رکھاؤ ہے، کہنے والے کہتے ہیں، مگر اس بات سے کبھی غم زدہ نہ ہونا. عزت تو اللہ کی عزت کیا ہے سمجھے کبھی ہم جس نے بھی اس کو اپنایا دنیا میں میرے عادت ہمیں اللہ نے دے دی ہے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو بھاگتے ہیں بھاگنے کو، دوڑتے ہیں دوڑنے کو، مسلمانوں کو چھوڑ کے، اپنوں کو چھوڑ کے عزت دینے کی بجائے غیروں میں جا کر سے مل کے اپنا علم، اپنا نالج، اپنے معاملات سارے ان کو دے کے کہتے ہیں ایبتغون عندهم العزة. کیوں جا رہے ہو؟ ہجرت سے کیوں کر رہے ہو؟ وہاں عزت ملے گی، پروٹوکول ملے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں، سن لو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عزت اسی کی ہے جو رب سے ہوتا ہے. کہاں سے آئے تھے؟ حبشہ. کہاں سے آئے تھے؟ روم سے. کہاں سے آئے تھے؟ فارس سے. وہ سلمان ہے فارس سے، وہ سہیل ہے روم سے، وہ جناب بلال ہے حبشہ سے. آ کے پیغمبر کو عزت دی. کون سی مار ہے جو نہیں ماری دنیا ہے؟ مگر عزت کس کو ملی؟ بلال کا. اور یہ ملی کہ نہیں ملی؟ دو موقع دیکھے، دو موقع. سر جی یہ ممبر میرا نہیں ہے، میں آپ کو یہاں سے 1.5 فٹ اونچا کھڑا ہو گیا ہوں، یہ میری عزت نہیں ہے. یہ اصل میں اس عزت کی عزت ہے جس نے اس کو عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ اسے چھوٹا ہو کے بھی بڑوں کے آگے بڑھا کر رہا ہے. میں آپ کے حقوق کے خاص کے برابر بھی نہیں. بڑے بڑے معتدین شہر اگر یہ جگہ ملتی ہے جس نے رب اور رسول کو عزت دی ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے. ان لوگوں کو عزت ملتی معصوم کو بلندی پہ بلایا ہوتا ہے. میرا کیا وہاں جنت میں جو آڈیو سنائی گئی کسی کے چلنے کی قدموں کی چاپ محبوب کو کون تھا؟ جناب بلال. اور جب مکہ فتح ہوا میرے محبوب نے قاعدے دے دیے، قانون دے دیے. آج سارے اقتدار ہوئے، لیکن جوتے کے نیچے، پتھر کے نیچے مار دھار پہ رکھتے تھے. بلال نام چڑھ نجات اللہ کو کہا کرتا تھا جب سامنے بیٹھتے تھے نا تو بات چیت ہوتی تھی. میں کہہ رہا تھا ملکہ نے سونے کے بڑے بڑے کالے رکھے ریشمی جنہیں گلاف چڑھائے تھے، یہ اس گلاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے جڑا حضور نے تیرے دکھ رہا ہے. کالے رنگ کا بلال چمکتے جاتے اکھا. اور جب سارے بڑوں کی گردنیں معتدین شہر یوں جھکا کے کھڑے تھے اور بلال کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کی عزت، یہ ہے اللہ کی عزت، یہ ہے بلالوں کی عزت، یہ ہے سلمان کی عزت. جنہیں تم حقیر سمجھتے کر رہے ہو، ان عزتوں کی طرف لوٹوں کو عزت ملے گی. اور پھر عزت دوستی اور دشمنی میں معیار ہو تو بنتی ہے. میں یہاں روکا 1 منٹ کے لیے پھر آگے بڑھا. حضور علیہ السلام نے موقع پتا کیا تھا؟ قانون تو یہ تھا کہ جو ملے کاٹ لاؤ.
جو دشمن ملے کاٹ دو، نسل مار دو، بوڑھے مار دیے جائیں، جوان قتل کر دیے جائیں، بوڑھی عورتیں قتل کر دی جائیں، بچے بچا لیے جائیں، اور جوان عورتیں ان کو اپنے حرم میں لا کے ان سے اپنے بچے پیدا کرو، یہ اصول تھا۔ مگر میرے مرشد نے جو عزت دی، کمال دی، کہا جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے سر جو ہے سر جی اور میرا سیاست میں پاکستانی سیاست میرا اختلاف ہے عمران خان سے، میں نام بگاڑ دوں، میرا اختلاف ہے نواز شریف سے، میں نام بگاڑ دوں، سب سے چھوٹا پہلا جب ہے نام بگاڑے جاتے ہیں، میرا اختلاف ہے شہباز شریف سے، نام بگاڑ دوں، میرا اختلاف ہے مولانا فضل الرحمان سے، میں نام بگاڑ دوں، میرا اختلاف ہے عمران خان سے، میں نام بگاڑ دوں۔ پیغمبر کے ساتھ کتنا کم ٹائم دیا ہے، ایک دم بھی میرے پیغمبر نے ابو سفیان کا نام بدلا نہیں ہے۔ سر جی اتنی کو مخالف کو عزت دینے کا جگر پیدا کرو، میں محلے میں یہ کہنا ہے کوئی عزت نہیں دے پا رہا، اور ایک بات یاد رکھیے جسے اللہ عزت دے دے اور تو اسلام تشا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے اتنا رتبہ دیا، پراپرٹی دی ہے، میرے پاس کرائے کا مکان نہیں ہے اور میں اس سے جیلس ہونے لگوں اور خاندانی معزز چلا رہا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو کے اس کے دروازے پہ جا کے پتھراؤ کر کے گالیاں دینے لگوں، عزت مل جائے گی نہیں؟ وقت کے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ میرے رب کے گھر میں چلا جائے کچھ نہیں کہنا، کہ میرے سب سے بڑے دشمن کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، اور جو اپنے گھر میں داخل ہو کے چھوٹی لگا رہے جس نے مرضی مجھے دکھ دیا اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ اور آپ محرم ہے اور ربیع الاول ہے، اللہ آپ لوگوں کو جزا دے گا۔ محلے کے اندر گلی کے اندر جلوس نکال کے جب تک طالب علم کے گھروں کے سامنے آ کے پوری طرح اپنا آپ دکھا نہ لیں، مقصد ہوتی ہے کہ کسی نام کے رکھ دیتا جی اتنے تو دن کا جس بڑے نکلے ایسے معاشرے گزرے۔ اور ان سب نوٹ کرو، ہاتھ میں فقط ہے، امام فقط ہے، خلیفہ فقط ہے، رب کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے اور حضرت النبیین ہے، اس کا پتہ ہے۔ آواز آئی تھی یوم یوم ملہما، آج کاٹنے کا دن، ٹھیکا بوٹنے کا دن، آج بیمہ کرنے کا دن، آج ہڈیاں توڑنے کا دن، آج بدلے لینے کا دن۔ دنیا شراب تمام استعمال کرتی تھی، میرے محبوب نے امن کا اعلان کر کے کہا علی یوم یوم مرحبا، آج مرحم کرنے کا دن ہے، آج رحم دلانے کا دن ہے، آج چڑھائی میں آ کے باتیں ہو کے بھی میرے نبی کی نظریں چھپی ہوئی ہیں، منظر سے تھوڑا سائڈ میں چلے گئے ہیں اور تمہیں آنے کے گھر جا کے کہتے ہیں بہن کچھ کھانے کو ہے تو بہت لگی ہے۔ دشمن کو لوٹا جاتا تھا، رات کو نکالا تھا، سب چھین لیا تھا، کاروبار چھن گئے، مال دولت عزت آبرو سب کوشش کی تھی، مگر میرے نبی نے عزت دی۔ آج میں عزت سے اس سے تذکرے کر رہا ہوں، محبوب کو ہستی کے تھی افعال کے اور سیرت طیبہ کے جواب پیش کرتے ہیں۔ اقبال بڑا مدیشک ہے، ہمارے باپ کو محفوظ لیتا ہے، گفتار کا حاصل بات ہو گیا، کردار کا حاصل بات۔ آئیے کردار میں عزت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شرط کے تلاشی لوگ آؤ، دنیا میں بھاگ دوڑ کے لیے نہیں، من کانا یرید العزت، تبدیلی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، فتح پھر سے ملے، عروج پھر سے ملے، بلندیاں رفت ملے، تاریخ لوٹ آئے تو سنو الیہ یصعد الکلم الطیب۔ عزت اللہ کی اپنی زبانیں درست کر لو کیونکہ تیرے رب کو پاکیزہ کلام ہی اچھا لگتا ہے، جو کچھ بھی بولا جاتا ہے گلے کا رب رضا بنا دیتا ہے، سوائے پاکیزہ۔ سر جی میرا اور آپ کا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، ہماری زبان لب و لہجہ گفتگو، میرے علاوہ سارے ہوئے ہیں۔ اپنی خدائیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ یوں تبدیلیاں نہیں آتی، یوں عزت نہیں، عزت لینی ہے تو پہلے زبان کرو، جب زبان کے قبلے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں قومیں برباد ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اچھے اسٹیپ، اچھے معاملات، اچھے کام ان کو بلند کرتے ہیں، ان سے عزت ملتی ہے۔ آپ نے کام کو کچھ کرنا نہیں، میں نے کچھ کرنا نہیں، نام ہونا چاہیے، گھٹی لگنی چاہیے، دوسروں کی جو ہے وہ
ہڈی پوچھتے رہے، اپنے لگاتے رہے، اکھاڑتے رہے اور مار دھاڑ میں ایک دوسرے کو گرانے سے عزت ملتی تو اللہ تعالیٰ پھر پہلی قوموں کو بھی دے دیتا ہے۔ ایسا عمل کرو جس میں صلاحیت ہو کہ خود عمل ہو بنے، عمل کو بنے۔ پیسہ تو میرا ہی ہے، اور کیا ہے، چلے جاتی ہے اسی جگہ لگا رہا، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، پشاور تک موٹر میں بول رہی ہے، میری بول رہی ہے۔ جس نے بھی کیا میرے اوپر احسان تھا، اس کا محبت اس کی، اگر وہ یہ بھی نہ کرتا تو کیا کرتا؟ آپ سیال کوٹ والے کتنی مشکل سے یہاں پہنچتے تھے، وزیر اعظم کتنی مشکل میں تھا، آسانیاں ہوئی۔ اسی طرح کی جتنے بھی قوم کو آسانیاں چاہیے، والعمل الصالح ہو کرو، کردار دکھاؤ، محلے والوں کے لیے، قوم کے لیے راستے صاف کرو، مشکلیں نہیں ڈالو۔ مجھے بھی یاد پڑتا کہ معلوم نے بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں، مگر کبھی کسی کا راستہ ہوتا، میری خوشی ہو یا کبھی ہمیں اپنی گلی کی باتیں نہیں کرتا، کیوں میرے مرشد نے راستہ بند کرنے سے روکا۔ آپ پورا ملک بند کرو، جب آپ کا دور آئے تو آپ کاروبار بند کر دیں، شہر سب کر دیں، لوگوں آج سے بڑا دن کوئی نہیں۔ اگر مکے میں میرے معذور نے پھر بھی مکہ بند نہیں کروایا، مکہ چل رہا ہے اور آپ مکہ چل رہا ہے اور آپ جو ہے وہ بنا میں ہیں، مکہ چل رہا ہے، آپ مصطفیٰ میں ہیں، مکے میں عید پڑی جا رہی ہے، آپ کہہ سکتے تھے کہ دنیا ایسے رہو۔ آپ کو پتا ہے جب 10 کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں تو مکے میں عید ہو رہی ہے۔ تیرے میرے معذور نے ایسا تو نہیں کچھ نہیں کیا، اگر ہم اپنے ہی راستے بند کر کے بڑے بنا کے بیٹھ کر کے لوگوں کے راستے بند کر کے عزت چاہتے ہیں، عزت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ ایک دن میں نے شور سنا گلی میں تو باہر نکلا تو میرا اپنا بیٹا ٹرالی پر روک کے یوں پاؤں رکھ کے کھڑا، محلے والے باہر سارے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ ٹرالی جب گزرتی ہے تو یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، گٹر بیٹھ گئے تو یہ توڑ دیا، وہ توڑ دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا، بیٹا تیرے پیغمبر کا یہ عمل نہیں ہے، راستوں میں آسانی پیدا کرو، لوگوں نے گزرنا ہے، میٹیریل جانا ہے، جو پہلے آتے ہیں کسان ہوتے ہیں، جڑیں گھٹ جاتے ہیں، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، گزرنے والے گزرتے ہیں، روکنے سے نہیں رکیں گے، ایک گلی روکو گے اگلے سے گزر جائیں گے، لیکن تمہارے بارے میں جو انگلی اٹھے گی وہ رائے بنا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ روزہ کی عزت، نماز کی عزت، زکات کی عزت، صدقات کی عزت، آپ کو پتا دنیا میں سب سے لمبی گاڑیاں بھی ہمارے پاس ہیں، سب سے مہنگی گاڑیاں بھی ہمارے پاس ہیں، سب سے زیادہ مسافر بھی ہمارے پاس ہے، ایسے اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے، اور نام بھی پاکستان ہے۔ آپ کو پتا ہے 2 نمبری میں ہم اس وقت 168 نمبر میں 168 تین سے لے کے دنیا تک کیوں غلط کر رہے ہیں عمل صالح کے نام کو؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں الذین یمکرون السیئات، پاکیزہ کلام اور اچھا عمل یہی عزت ہے، باقی سب اداکاریاں ہیں، فنکاریاں ہیں، فنکاریاں ہیں۔ پڑھیے یہ سورہ فاطر میں جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں عذاب شدید، دنیا بھی عذاب ہے، آخرت بھی عذاب ہے، ومکر اولئک هم اليهود، ان کو ان کا مکر لے کے ڈوبے گا، فنکاریاں لے کے ڈوبے گی، دوسروں کو گرا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے، یہ خود گر گئے۔ آخری بات عزت ہے کہ ان کی کرنی کی ہے، ملے گی کیسے؟ اللہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 18 ہے، شاہد اللہ، اصل عزت اللہ کی ہے جو رب کی گواہی کو مان لے وہ معزز، والملائکہ جو فرشتوں کی وحی کو مان لے، ان کی بندگی کو مان لے، فرشتوں کی عزت، فرشتوں کی قدر کرنے والے کی عزت، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم کی عزت جو عدل اور انصاف کے اوپر کھڑے ہیں اور جو ان کی قدر کرے ان کی عزت، اور یہ کس میں ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اصل الہ اللہ ہے، اسی کی عزت، اسی کی طاقت، اسی کی قوت، اسی کی پاور، اسی کی کڑائی اور حکمتیں۔ اب آئیں خلاصہ نکالیں، اللہ کو کتنی عزت دیتے ہو، اللہ کو عزت دو، عزت دو۔ اللہ کے کارکنان دنیا نے اتنے نہیں بنائے جتنے پاکستان والوں نے بنائے۔
جہاں بھی بھیڑی کے اوپر کوئی مشکل کشائی کے لیے جاتا ہے نا، یہ رکھتا کارڈ کسی انسان کو بنایا گیا. سر جی آپ کا کوئی ڈاکٹر ہو ملازم، آپ والی گاڑی کے پیچھے پروٹوکول دے کے کہا جائے کہ یہ مل کا مالک آ رہا ہے، یہ کارخانے کا مالک آ رہا ہے، یہ فیکٹری کا مالک آ رہا ہے، جتنے کام ہیں اس سے ہوں گے، ظاہر اس سے کروا رہے ہیں. آپ کی عزت کو چیلنج نہیں ہے، آپ کی ہارٹی کو چیلنج نہیں ہے. شہر کا حاکم فقط، ملک کا وزیر اعظم، صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس کی سیٹ سے بیٹھ کے صرف ایک دفعہ ایک عورت اندر داخل ہوئی تھی، ڈنڈا مارا، پورے میڈیا نے اٹھایا تھا، چیلنج کیا ہو گیا؟ یہ سیٹ کا تقدس، مقام کا تقدس، تیری رب کی توحید کا کوئی تقدس نہیں ہے کہ جس کو رب نے ساری زندگی کو زمانا ہے اسی کو ولی بنا کے اللہ کی گدی پہ بٹھا کے سمجھ کے مشکل کشا اور حاجت آواز یہ ہے کہ ساری زندگی کی طرف سے مانگتا ہے. کیا یہ عزت ہی ہے؟ اللہ کو توحید میں عزت دو، عزت ملے گی. جنہوں نے رب کو لا الہ الا اللہ مانا تھا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ادوار میں خلافت میں عزت دے کر دیا. آگے چلیے، والملائکہ صحیح کو عزت دیتے ہوئے کسی اور کو پتہ کیجیے آپ کے گھر میں نصاب کون سا ہے. اپنے بچوں کے نام آگے جا کے بیگ چیک کر لیں، اپنے گھر کی لائبریریاں چیک کر لیں، اپنا موبائل چیک کر لیں. اگر نصاب میں یہ قرآن ہے، وحی کا علم ہے، جو فرشتہ لے کے آیا ہے، جو من جانب اللہ ہے، جو اللہ کا میڈیا اور نظام اور سسٹم ہے، اعلان ہے، اس علم کے مطابق یہ کہا جس میں رب کے اندر غلط آپ کے گھر میں کتنا پڑھتے ہیں. اور وہ والا نظام جسے اسلامیہ یونیورسٹی میں اسلام کے نام پہ نام رکھی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، وہ کتنے پڑھتے ہیں اور پریکٹیکل کتنا ہوتا ہے، قرآن کے مطابق موضوع کتنے کرتے ہیں، نماز کتنے پڑھتے ہیں، قیام کتنے کرتے ہیں، رکوع کتنے کرتے ہیں، عزت کتنے کرتے ہیں، عزتوں کے محافظ کتنے ہیں، جان مال کا لحاظ کون کر رہا ہے اور لوٹ مار کون ڈال رہا ہے. جس نے رب کے نظام کو بدلا اس نے وہی کی عزت نہیں کری، اسے عزت نہیں ملی. نہیں یقین آتا آپ سمجھتے ہوئے یورپ کے پاس سارا کچھ ہے، میں بھی سمجھوں لیکن یورپ کے پاس ان کے اپنے بنائے ہوئے نصاب میں ابو کا کھانا نہیں ہے، ان کی شناختی پہچان ہے، علامت آئی ڈی کارڈ، باپ کا کھانا نہیں ہے. اور جس نے وہی کو چھوڑا خدا پیو مرنا ہی مرنا سی انہیں حرامی کمائی ہوگا. جو رب کا نہیں رہا اپنا کام ہوگا، جو باپ کا کام ہوگا، جو وحی کا نہیں رہا وہ باقی کسی کا کام ہوگا. اسی طرح علوم علم میں اللہ نے سارے پہلے وقت کے نبی کو رکھا ہوتا ہے. نبی کو عزت دو، عزت دو. بلال نے عزت دی، عزت کے لیے سجے چچا نے عزت نہیں کاج بول رہا ہے، تیرے ہاتھ میں بھی ٹوٹ گئے. اللہ نے عزت نہیں کی ملی. آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ نبی کو اتباع کر کے، سنت کو مان کر کے، صرف سنی کہلا کے نہیں، آپ بھی کہلا کے نہیں، جو بندی کہلا کے نہیں، پھر منہ میں پٹ کر کے نہیں، شیعہ کہلوا کے نہیں، اور لوگوں کو بولتے مشرک کافر، یہ ہمارے اپنے ٹائٹل ہے. انہی اللہ اسلام مسمئی کو ہوا انتم وآباؤکم. بتائیے کرو کہ آپ نے پریکٹیکل میں نبی کو نہیں دی سکتی. عزت دو، عزت دو. اسی طرح میرے نبی کیا ہے عزت والے ہیں جنہوں نے ان کو عزت ہی عزت مل گئی. آپ کو پتہ ہے نبی کے اہل بیت کو عزت کس نے دی تھی؟ نبی کے صحابہ نے. 57 برس آپ میں رہے ہیں، 57 برس جناب حسین، جناب حسن، سارے اہل بیت چھوٹے چھوٹے بچے. ہجرت سے پہلا سال 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کی شادی ہے، 3 ہجری میں سیدنا حسن پیدا ہوئے، 4 ہجری میں جناب حسین پیدا ہوئے، 61 میں واقعہ ہوا ہے، 61 میں سے 4 نکالے. 57 ہفتے میں 57 برس مدینے میں صحابہ میں رہے. ایک بال بھی کسی اہل بیت کا اگر اکھاڑا گیا ہو تو کچھ لے کے آئیے. پھول ملے، عزت ملی، نگاہیں جھکی، ٹانگیں جھکی، گدو پہ اٹھایا، سینے سے لگایا اور وظیفے دیے، بیت المال کے منہ کھول دیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ نے عزت دی تو رب نے کہاں کہاں مقام اور مرتبے دے؟ صرف 1 ماہ اور 10 دن، بلکہ یہ بھی صرف 1 ماہ. چلے یکم محرم سے 10 محرم تک خط لکھ کے بلوایا تھا. میرے نبی کے اہل بیت کو کوفہ والے عزت نہیں دے سکے، دلوانے شاہ بلایا تھا، بلا کے یوں دشمنوں کے حوالے کر کے
جس طریقے سے بے یار و مددگار چھوڑا، تمہاری کہانی بھی چل گئی، تمہاری کتابت بھی چل گئی، تمہارے فرض میں بھی چل گئے، سب قبول اپنی جگہ، لیکن کعبہ کے رب کی قسم میرے نبی کے اہل بیت جناب علی کو کوفہ میں مروا کے ان کی دائی کو بن گئے، جناب حسن کو زخمی کروا کے پوری حال کو لا کے جو حشر کیا گیا، اللہ نے کون سی عزت رکھی؟ کون سی عزت رکھی؟ کہتے ہیں کہ حسین زندہ باد ہے، یزید کو زندہ باد ہے۔ یزید کو زندہ کس نے رکھا ہے؟ کس کی محفوظ میں سب سے زیادہ بچتا ہوتا ہے؟ سچی پتا کریں آگے ہم نے سنت کو سنت، غلط کو غلط کہا ہوتا، جناب عثمان کا مثال دیا ہوتا، اور جناب علی اور جناب معاویہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے تھے، ان کا اختلاف کسی اور وجہ سے نہیں تھا، صرف اس لیے دونوں متفق کے خلاف ہونا عزت و قرآن کو، مگر اجتہاد کا حضرت معاویہ کہتے تھے فوری اور حضرت علی کہتے تھے تھوڑا حالات ٹھیک ہو جائیں، کتنا کا اختلاف تھا، اس کو ہوا دی آپ لوگوں نے عزت دی، صلاحیت ہو گئی، شاعر پہ ہو گئی، آل سبا رہا پہ وہ خار بھی، کسی نے کبھی پتا کرا کہ خار جی کون تھا، علاقہ دکھا کون سا تھا جس نے حضرت علی کو شہید کرا؟ بڑی کوشش کی ہوگی، یہ بھی جناب واقعہ میں ڈالتے تھے، حضرت حسن کے پہلے اٹھا کے انہوں نے کوشش کی شہید کر دیا جائے، سردی جب آئے بیت کو عزت صحابہ نے بھی انہوں نے معذب کر دیا، جنہوں نے ان کی انسلٹ کی، سارے کنویں کا پانی ایک ہی جگہ بھر کے گرا دیتے ہیں، کربلا کا کھایا وہ فرات اور کربلا کے دریاؤں میں کنارے میرے نبی کی آل کو بلا کے جن کی عزت نہیں ہونے دی، آج عزت نہیں، انسان اپنے آپ کو محسوس کرے عزت نہیں۔ آگے چلیے، میرے نبی کے اصحاب کی عزت دو عزت ملے گی، کسی صحابی کی انسلٹ کر کے سوسائٹی کو عزت مل جائے ممکن نہیں، جمع مل جائے ممکن نہیں، چین ملے ممکن ہی نہیں، کوئی میرے باپ کو گالی دے، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگے، کوئی میرے نبی کے اصحاب کو گالی دے، چھوٹی بات ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی کسی ایک ڈگری کو چیلنج کر اگلے ریکارڈ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ریکارڈ جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی غلط مطلب منسوخ کرے ریکارڈ بات ہے جناب یہ نہیں پڑا ہمارے پاس، اللہ نے ڈگریاں دی محبوب کے پاس پڑھے، ساری دنیا کہہ کے پہلے نمبر کا استاد محمد رسول اللہ ہے، یونیورسٹیاں نام کے لیے ہنڈریڈ بک لکھی جائے، پہلا نام محبوب کا ہے، اور اپنے کہیں گے 1,40,000 سے آپ فیل ہو گئے تھے، صرف 4 کامیاب ہو گئے، 1,44,000 1,43,999 آپ کہیں جناب 997 یا 996 بار فیل ہو گئے، باقی صرف 4 بار، کیسی عزت کی ہے نبی کی؟ عزت لو، عزت لو، عزت کرو گے تو عزت ملے گی۔ اسی طرح عزت ہے بات قرآن کی، میرے نبی نے قرآن کے حافظوں کی عزت کی، کہا بھائی قرآن سناؤ مجھے، چھوٹے ہیں، صحابی ہیں، پیغمبر بڑے ہیں، رتبہ بڑا ہے، عزت دی ہے، نے معذب کر دیا۔ آپ جس علاقے میں حافظ قرآن کو عزت نہیں دے سکتے، ناچنے والی کو رات کو ایک گھنٹے میں 5-5 ہزار کے نوٹ پھینکو اور حافظ قرآن کو جس طریقے سے مسکرت میں رکھو، پھر سزا تو ملنی ہے، سزا تو ملنی ہے۔ جہاں ایک رات کے اوپر آپ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ طے کر لیں اور پورا مہینہ دن رات ایک کرنے والا آپ کی مسجد میں حافظ کی عزت کے نام پہ بھی حافظ ہی کہہ کے بلاؤ اور اس کا پھر پوری تنخواہ آپ کے دودھ کے بل سے نکلے وہ کم ہو، عزت ملے گی۔ اسی طرح اللہ نے عزت دی مفسرین، کیوں انہوں نے قرآن کو عزت دی، نبی کو عزت دی؟ لیجیے کسی بھی مفسر کا نام، اللہ کی قسم عزت ہے۔ امام بخاری حدیث کو عزت دی، کیا ہے امام بخاری کے پاس؟ پتہ تو کرو، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، مگر جب قدر کری پیغمبر کے حدیث کی، لوگوں میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، ساری دنیا خرچ کر رہی ہے کہ میرا نام مشہور ہو، دکان مشہور ہو، کام مشہور ہو۔ امام بخاری کو قبروں میں گئے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، ساری دنیا مل کے پیسہ لگا کے بینر چھاپ رہی ہے، تشہیر کر رہی ہے، امام بخاری کے کام کو دنیا جو ہے مسلکوں کے اختلاف کے باوجود اس پہ عزت دی تو عزت ملی، بخاری میں عزت دی تو عزت ملی، مسلم نے حدیث کو عزت دی،
اللہ نے عزت دے دی، امام ابو داؤد نے عزت کری، عزت مل گئی، امام ترمذی نے عزت کری، عزت مل گئی، امام نسائی نے عزت کری، عزت مل گئی، امام ابن ماجہ نے عزت کری، عزت مل گئی۔ اس دین کو سمجھنے کی عزت کرو۔ امام ابو حنیفہ نے عزت دی اسلام کو، رب نے عزت دے دی۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن محمد ائمہ کو گنتے چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم آج بھی اگر کہیں آپ سے یہ ایک عام کسی دیہات کا صحرائی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں قرآن کو عزت دی ہوتی ہے تو رب تھوڑا آپ سے اونچا کر جاتا ہے، دکھاتا ہے عزت دو عزت دو۔ خلاصے کے بعد جو آخری چند لمحات ہیں ان میں لوٹنا چاہتا ہوں کہ تبصرے بھی ہو گئے، تلقین بھی ہو گئی، سب کچھ دیکھ لیا، کوئی علم ہوا کہ اصل عزتیں تو ان کی ہیں جو لوٹ آتے ہیں اپنی مانے۔ آپ اپنی اصلی مانے جہاں جہاں کہیں آپ غلط کہیں میں غلط، میں غلط ہوا کہ اپنے کام میں دو نمبری کروں، جان بوجھ کے معانی بدلوں، تفسیر بدلوں، حدیث بدلوں، صحیح کو صحیح کہوں، دو نمبر کو ایک نمبر کر کے پیش کروں، میں تو غلط کہہ رہا ہوں۔ جو دودھ میں پانی ملایا ہے وہ بھی غلط ہے، کیمیکل کا ہی دودھ بنایا ہے وہ اس وقت ڈھونڈ رہا ہے۔ جو اپنے پورے کاروبار میں منڈی اور بازار کے اندر ایک بھی چیز ایک نمبر کوئی پورا بازار کہ جہاں 100% چیزیں صحیح ملتی ہوں نہ دکھا سکے تو پھر قوم شہر کو رہنے برباد کرتا ہے۔ بات بھی کل پورے شہر میں گھوما کہ کوئی بندہ میٹر میں کپڑا دے گیا ہمیں ساری گاڑی کر کے اور پھر دس بھی ڈھڑے، پھر معاف نے بھی دے دیا، لیٹر کی جگہ گڈنیوں کو چپ ڈالے ہوئے معیاروں میں سال کی ضمانت کہہ کے پھر جو حالات کیے ہوئے ہیں کون سدھرے گا، کہاں سے ہر بندے دھوکے میں اور پھر پریشان ہے نہیں پتا نہیں کیا ہے، حالات ٹھیک نہیں، سانپو نے ڈس لیا تو ملا پیسہ، کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں، سانپ اگر ڈس لے زہر کا تریاق تو آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانپ بگڑ جاتی ہے۔ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر زبین میں یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موقع ہے۔ آدمی کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے میں گناہ اگر آ جائے رب کے سامنے آنسو بہانے آ جائے، توبہ کر کے اپنے آنسو کو تو انشاءاللہ پہلے والی عزت لوٹ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں مدے اور ذلت سے نکالے، رسول کو دکھا دے۔